آرڈر ملنے سے کافی سہولت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں روزگار فراہم عطا کیا ہے۔ ملک فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے ڈسٹرکٹ حیدرآباد کی کابینہ کے زیر اہتمام حیدرآباد میں روزگار کے حوالے سے مستحق اور بے روزگار افراد کے لیے روزگار اسکیم کے تحت ملک فاؤنڈیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے لوڈر گاڑی تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر ملک فاؤنڈیشن پاکستان کی مرکزی کابینہ کے ذمہ داران ملک محمد اسلم پنور، صدر ملک فاؤنڈیشن سندھ ملک سیٹھ محمد اقبال، پنواکل سے جاوید حمید، کراچی سیکریٹریٹ سے ذمہ داران ملک مشتاق مہربان، یامین شیخ، اکبر ملک کے علاوہ حیدرآباد کے ذمہ داران میں ملک رفیق، ملک جمعہ، ملک علاء الدین انقلابی، ملک اسلام، ملک عمران، سابق صدر ملک جاوید، ایڈوکیٹ ملک محمد علی بھٹی، اسماعیل بھٹی، ملک اکبر اور پھول پینل کے تمام ذمہ داران سمیت ملک برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ملک علاء الدین انقلابی، سینئر وائس چیئرمین پاکستان ملک فاؤنڈیشن ڈسٹرکٹ حیدرآباد۔ الحمدللہ حیدرآباد کے حوالے سے جو بے روزگار نوجوان تھے، انہوں نے ہمیں 1 سال پہلے تقریباً 2 سال پہلے درخواستیں دی تھی روزگار کے حوالے سے کہ ہمیں روزگار کے حوالے سے کوئی ہمارے لیے کام کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے ہمارے جو قائد ملک برادری ڈاکٹر سردار یاسین ملک صاحب سے رابطہ قائم کیا کہ ہماری برادری کے کچھ نوجوان ہیں جن کے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مالی مدد کی جائے یا ان کے لیے کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے وہ روزگار ان کو فراہم ہو سکے۔ اس حوالے سے ہمارے رفیق جمعہ صاحب اور پوری پاکستان ملک فاؤنڈیشن کا میں شکر گزار ہوں کہ ملک فاؤنڈیشن کے صدر سیٹھ اقبال اوباڑو والے، ملک اسمل پنور صاحب اور یامین شیخ صاحب، ہمارے مشتاق مہربان صاحب، تمام لوگوں کا، اور امام الدین شوقین صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی کاوشوں سے الحمدللہ آج ہم کو حیدرآباد کے لیے 25 لوڈر ملے، جس میں سے ہم نے آج 10 تقسیم کر دیے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو 15 لوڈر ملیں گے وہ بھی تقسیم کر دیے جائیں گے۔ میں پاکستان ملک فاؤنڈیشن سندھ کا صدر ہوں۔ ہمارے جو بڑے ہیں سردار یاسین ملک صاحب، وہ ہمارے سردار ہیں۔ تو یہ روزگار اسکیم کے تحت ہم نے پوری اپنی برادری کے اندر یہ اسکیم شروع کی ہے۔ تو اللہ کرے یہ خود کفیل ہو جائیں تاکہ کسی اور کو بھی اسکیم یہ چلا دیں۔ تو سردار صاحب ماشاءاللہ پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں ایک ہاسپٹل بنایا، تقریباً میرے خیال میں 50 کروڑ روپے اس پر لگے ہوں گے۔ تو یہاں میرپور خاص میں ویلفیئر کا کام کیا ہے۔ 100 فلیٹ انہوں نے بنائے جو غریبوں کو ان کو تقسیم کیے جائیں گے۔ اور میرے خیال میں پورے پاکستان میں تھرڈ پاکستان پوری ملک برادری کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، جہاں ان کی آواز کسی کی پہنچ جائے تو وہاں وہ پہنچتے ہیں۔ سارا کام تو گورنمنٹ پاکستان میں نہیں کر سکتی، یہ تو ماشاءاللہ ہمارے سردار ان کا سایہ ہمارے سر پہ رہے۔ تو یہ پورے اسپتال جو پروگرام جو سلسلہ رکھا گیا ہے، یہ بے شک روزگار اسکیم کے تحت ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا یہ، اور اس میں ایسا ہے کہ روزگار کے حوالے سے کہ روزگار پر لگتا ہے اور آگے بھی وہ دینے والا بن جائے، بنسبت ہے کہ کسی کی ہیلپ کر دی اور انہیں کھا لیا پی لیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کسی کو ٹھیلا لگوا دیں، کوئی پان کا کیبن ہے یا XYZ، جو بھی اگر کام کرنا چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک روزگار پر لگے تاکہ وہ بھی کسی کی مدد کرنے والا بن جائے۔ تو الحمدللہ اس کے حوالے سے ادھر پروگرام بنا ہے حیدرآباد میں، اور ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے ادھر میرپور خاص میں، تقریباً فلیٹس کے کافی فلیٹس 100 فلیٹ کے ہم لوگ بنا رہے ہیں الحمدللہ، وہ برادری اور کمیونٹی کے حوالے سے بنا رہے ہیں۔ کراچی میں انڈس ہاسپٹل بہت بڑا بن رہا ہے، تقریباً 30-35 منزل کا، وہ پورا پروجیکٹ بنا رہے ہیں جناح ہاسپٹل میں الحمدللہ۔ پورے کراچی میں اور پاکستان میں گجرانوالہ میں ایک سردار یاسین ملک ایک ہاسپٹل بنایا بہت بڑا، تقریباً 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہم نے بنایا ہے الحمدللہ۔ پورے مخیر آزاد وہ بھی مل رہے ہیں، اور ہم بھی اپنی جو کاوشیں ہوتی سکتی ہیں اس پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور سیٹھ صاحب ہمارے یہ ہیں الحمدللہ، سندھ کے صدر ہیں، یہ ہماری پوری ٹیم الحمدللہ مل کے بنا رہی ہے، اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہے جو ہم لوگ الحمدللہ اس کو ڈلیور بھی کر رہے ہیں۔ ملک سردار یاسین کی جانب سے حیدرآباد میں مزید فلاحی کاموں کو جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی۔